کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز، سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف کر کے وہ عصر کی نماز تھی۔ تو نوح علیہ السلام امت محمدیہ کی طرف اشارہ کریں گے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آخر میں یہ امت نوح علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے گی اور میں اپنے امت کے بارے میں گواہی دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ امت محمدیہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا رسول بھیجا، اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ محترم سامعین، الحمدللہ آج ہم لوگوں نے دوسرے پارے کی تلاوت سنی ہے۔ دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ ہی سے شروعات دوسرے پارہ ہو رہی ہے۔ اس پارے کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل کعبہ، تحویل قبلہ اس کا ذکر کیا، اور ایک طرح سے یہ ایک ایگزام، ایک امتحان تھا، تحویل کعبہ یا تحویل قبلہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینہ یا 17 مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف آپ چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے، یعنی ہمارا قبلہ جس طریقے سے آج ہم نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے اس زمانے میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ آئے 16 یا 17 مہینے تک آپ نے یہ نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ چینج کر دے، قبلہ ہمارا یہ ہو جائے خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کیا، اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حکم ہوا کہ اے نبی، آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا، اے نبی آپ نماز خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو کیجئے، یہاں اپنے چہرے کو کر کے نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز، سب سے پہلی نماز جو پڑھی گئی خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف کر کے وہ عصر کی نماز تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں مدینہ کے اندر جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ ایک مسجد کا نام قبلتین ہے، کیونکہ اس مسجد میں دو طرف کر کے نماز پڑھی گئی، ایک تو بیت المقدس کی طرف اور ایک خانہ کعبہ کی طرف کر کے، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پہلی نماز
قبلے اول کی طرف، یعنی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف پہلی نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ کئی صحابہ تھے، اور ایک صحابی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے اپنے محلے میں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے قبلہ چینج کر دیا ہے؟ ابھی ابھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قبلے اول یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں اس ایک جملے کو کہ نبی کے ساتھ نبی کے پیچھے میں بیت المقدس کی بجائے میں ابھی کہاں کون سی نماز؟ قبلے اول یعنی قبلے جو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے فوراً نماز کی حالت میں، نماز ہی میں تھے، نماز کی حالت میں اپنے قبلے کو چینج کر دیا اور خانہ کعبہ کی طرف اپنا قبلہ بنا لیا۔ یہ تھی اطاعت رسول، یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سن کر۔ اور اسی لیے خبر واحد یہ حجت ہے اس واقعے سے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو صحابہ اپنے نبی کی اطاعت کیسے کرتے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خبر واحد یہ حجت ہے، اگر ایک آدمی خبر لا کے بتا دے تو اس کی بات کو یقین کیا جائے گا۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ مسلمان کبھی اس طرف کر کے نماز پڑھتے کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ تو انہوں نے مسلمانوں نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا ہے، یہ کیا نوٹنکی ہے کہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کا جواب دیا، فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب لوگوں میں کچھ بیوقوف ہوں گے، کچھ احمق ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے ان بندوں کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اپنے قبلے کو بار بار چینج کرتے ہیں۔ کچھ ایسے احمق ہوں گے، اور احمق سے مراد، سفہاء سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور مشرکین عرب، یہ دو لوگ مراد ہیں جو اعتراض کیے تھے کہ مسلمان کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ کبھی وہ قبلے اول کی طرف کبھی بیت المقدس کی طرف وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اور کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق کا مالک بھی اللہ اور مغرب کا مالک بھی اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق کا مالک اور مغرب کا مالک، بیت المقدس کا بھی مالک اللہ ہے اور خانہ کعبہ کا بھی مالک اللہ ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ایک ہی کام کو بار بار کرنا پڑے اور چینج کر کے کرنا پڑے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ مشرکین نے اسی پر اعتراض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیات کو ذکر کیا۔ اس امت کی بہت سی خصوصیتیں ہیں، بہت سے خصائص موجود ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم تم کو ایک بہترین امت بنائیں، تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ملا، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اور یاد رکھو اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور تمہارے رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعا نوح یوم القیامہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ یا ربی، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا اے نوح یہ بتاؤ کہ حل بلغت، کیا تم نے اپنے رب کی رسالت کو، کیا تم نے اپنے رب کی بات کو لوگوں تک پہنچائی تھی؟ کیا اپنے رب کے پیغام کو تم نے لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے نعم اے اللہ، ہاں میں نے پہنچایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نوح کی امت سے پوچھے گا، نوح کے امت سے سوال کرے گا کہ اے نوح کی امت بتاؤ کیا تمہارے نبی نے تم تک یہ میری بات کو پہنچائی؟
تو نوح کی امت جواب دے گی کہ فیقولون ما اتانا من نذیر، اے اللہ ہم تک کوئی ڈرانے والا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت نوح کے بارے میں جھٹلا دے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نوح سے کہے گا اے نوح یہ بتاؤ، یہ امت تم ہاں کہہ رہے ہو اور یہی امت آپ کے بارے میں انکار کر رہی ہے، بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ تو نوح علیہ السلام امت محمدیہ کی طرف اشارہ کریں گے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آخر میں یہ امت نوح علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے گی اور میں اپنے امت کے بارے میں گواہی دوں گا۔ اس سے پتا چلا کہ امت محمدیہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا رسول بھیجا اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اشکرونی ولا تکفرون، فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي مجھے یاد رکھو گے تو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ جو اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد رکھے گا، اور واشکرونی اور میرا شکر ادا کرو، یا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون اور اللہ رب العالمین کی ناشکری مت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي مجھے یاد رکھو گے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضروری احکام ہم پر نافذ کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ فَاذْكُرُونِي یعنی آپ اس کو کرو گے تو اللہ کو یاد رکھو گے۔ اور اللہ نے جو یہ بات کہی کہ اذکرکم میں تم کو یاد رکھوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تم ضروری احکام کو بجا لاؤ گے، اللہ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کے بدلے میں انعامات کا وعدہ کیا ہے، اور وہ انعامات کیا ہے؟ جنت، اور جنت کے نعمتیں ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی میں جنت دوں گا اور جنت کی نعمتیں تم کو عطا کروں گا، واشکرونی اور میرا شکریہ ادا کرو۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے رب یہ بتا کہ تیرا شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي مجھے یاد رکھو تو یہ شکر ادا ہوگا، اور ولا تکفرون اگر مجھے بھول جاؤ گے تو میری ناشکری ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو یاد کرنا یہ شکر ہے، اور اللہ کو بھول جانا یہ ناشکری ہے، یہ کفر ہے۔ اور آپ دیکھیں شکر کے تعلق سے اور صبر کے تعلق سے اللہ نے دونوں چیزوں کو یہی بیان کیا۔ اسی طریقے سے آپ جب سلف صالحین کی زندگی میں جائیں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک حصہ شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے ٹکڑے میں دونوں چیزوں کو ذکر کر دیا، جوڑ دیا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یعنی اللہ کے ان بندوں کے لیے جو صابر ہیں، جو شاکر ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ آپ غور کریں، اسی معنی کی مناسبت سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین کر کے ایک کتاب ہے، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو صبر اور ایمان کے حصے میں صبر آتا ہے اور شکر آتا ہے، یہ دونوں ایمان کے حصے ہیں۔ اگر آدمی صبر نہیں کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہی بات صبر کے تعلق سے کہی کہ دیکھو یہ دنیا میں ہم آزمائیں گے، اگر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو ہم تم کو آزمائیں گے، اور آزمائش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے لوگوں، اے میرے بندو، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، اور کبھی تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، تمہارے کھیتیوں میں کمی کر کے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائے گا، اور اس آزمائش میں
کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو دیکھنا چاہے گا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹانا چاہے گا, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش لا کر کے رضا جوئی کے لیے آزمائے گا, اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہے گا کہ میرا بندہ میرا شکر کتنا ادا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور جو بندہ آزمائش میں کھرا اترتا ہے, جو بندہ آزمائش میں پکا اترتا ہے, صبر اور تحمل کے ساتھ کام لیتا ہے, تو یاد رکھو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یود اہل العافیت حین یعد اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو آدمی دنیا کے اندر صبر کرتا ہے, آزمائش اس کے دنیا میں بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اہل آزمائش کو اللہ رب العالمین اس کی آزمائش میں کھرا اترنے پر صبر کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو انعامات سے نوازے گا. اور وہیں پر دنیا میں جو لوگ آزمائش کا صبر نہیں کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی, کبھی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا, تندرستی ان کے سامنے نہیں آئی, تندرستی کے ساتھ زندگی گزری, وہی لوگ قیامت کے دن ان جلودہ, قیامت کے دن وہ کہیں گے اے کاش ہمارے چمڑے کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا, اور آج کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی انعامات سے نوازا جاتا. یہ کاش کا لفظ استعمال کریں کون لوگ؟ جو دنیا میں آزمائے نہیں جاتے ہیں, یا آزمانے کے باوجود آزمائش آتی ہے, مصیبت آتی ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر نہیں کر پاتے, اور صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اس آزمائش کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وویلا مچاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک وعید بھی ہے کہ اے کاش کا لفظ وہ استعمال کریں گے. اور یاد رکھو جو صبر کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, ابھی ان کی شادی نبی سے نہیں ہوئی ہے, خود بیان کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے شوہر ابو سلمہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آئے, اور کہتی ہے کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ آتے ہیں, اور کہتے ہیں میری بیوی اے ام سلمہ آج بہت خوش ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کر آیا ہوں. اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہمیں سنائی ہے. وہ کیا ہے؟ اے ام سلمہ, اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اے ابو سلمہ, جب تم پر کوئی مصیبت آئے, جب کوئی پریشانی آئے, کوئی تکلیف آئے, کوئی آزمائش آئے, تو تم صبر کرنا اور یہ دعا پڑھنا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ابو سلمہ کو سکھلاتی ہے, اور یہ بات آ کر وہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں, ام سلمہ سے. ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ میں اپنے شوہر سے سنتی ہوں تو کیا کہتی ہوں؟ اسی وقت اس جملے کو یاد کرتی ہوں, اور وہ جملہ مجھے اس وقت تک یاد آیا جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. میرے شوہر کا جب انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی پڑھ لیا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر من اہلیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملہ جب مجھے یاد آیا, میں پڑھ لی, لیکن یہ جملہ بھی یاد آیا اور یہ ذہن میں کھٹکا اور یہ دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے تو ابو سلمہ جیسے شوہر تو نہیں مل سکتا ہے. میں کتنی بھی دعا کر لوں لیکن ابو سلمہ جیسا شوہر تو نہیں مل سکتا, کیونکہ ان کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی خود لا کے پیغام بھیجیں گے, ان کے ذہن و دماغ میں بات نہیں تھی. لیکن کہتی ہے عدت گزرنے کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میرے پاس چل کر آئے اور کہا اے ام سلمہ, کیا میں گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہوں, کیا گھر میں آ سکتا ہوں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ام سلمہ کے گھر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, اور کچھ ہی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دیا. کہا اے ام سلمہ, میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اندر کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو میں غیرت ہوں. میری بہنیں اگر میری آواز کو سن رہی ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بہت باغیرت ہوں, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں نبی کے خلاف, نبی کی طبیعت کے کوئی خلاف کام کر دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے سزا دے دے.
اور دوسری بات اللہ کے نبی میں عمر میں بہت زیادہ ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، اور تیسری بات یہ اللہ کے نبی میرے بال بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے ام سلمہ تم باغیرت ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غیرت کو دور کر دے گا، اور رہی بات تمہارے عمر کی مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، اور رہی بات تمہارے بچوں کی تو جیسے تمہارے بچے ویسے ہمارے بچے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ ام سلمہ خود بیان کرتی ہے اس نکاح میں بہت برکتیں ہوئی۔ آپ کبھی سوچ سکتے تھے؟ ام سلمہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوگا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا انہوں نے پڑھی تھی اور اللہ رب العالمین انہیں ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کیا، تو لہذا اگر مصیبت آئے پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے فرما رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ میرے بھائیوں یہ جو آیت ہے ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ روزی ہم لوگ کماتے ہیں، کاروبار ہم لوگ کرتے ہیں، بزنس ہم لوگ کرتے ہیں، تجارت ہم لوگ کرتے ہیں، چاہے آپ نوکری کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ہر شخص سے یہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اے لوگوں کلو کھاؤ مما فی الارض جو زمین میں ہے لیکن حلالا طیبا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک روزی دی ہے ان روزیوں کو تلاش کرو، حلال روزی کھاؤ، اور اگر تم نہیں کھاتے ہو تو اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی حلال کمائی نہیں کھاتا ہے، جو حلال کاروبار کی طرف نہیں جاتا ہے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے نظر آئیں گے، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں جب تک تجارت میں جھوٹ نہ بولو دھندا نہیں ہوگا، جب تک چوری نہ کر لو جب تک دھندا نہیں ہوگا، جب تک جو ہے حرام کمائی نہ کر لو ہم عروج پر نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری زبان، ہم اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم حلال کمائی کھاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما وارسل المرسلین۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ کمائی کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ کھانے کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ کپڑے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک اور پاکی کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین اللہ کے نبی نے اس آیت کا بھی ذکر کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم سب کے سب پاک روزی کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو تم کو روزی دیا پاک روزی کھاؤ، اور اللہ کے نبی نے اس آیت کا بھی تذکرہ کیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے لوگو تم جو ایمان لائے ہو پاکی روزہ جو آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے حلال روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں ایک آدمی کا ذکر کیا ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، کہ ایک لمبے دور دراز سفر کر کے آیا ہوا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، گندے ہو چکے ہیں، اور وہ آدمی اپنے ہاتھ کو یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور یا ربی یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، لیکن وہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر اے رب کہہ تو رہا ہے لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اور وہ جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی حرام، اور جو چیز کھایا ہوا ہے وہ غذا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اے لوگو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تو ہو، پروردگار سے مانگتے تو ہو، لیکن تم جو کھانا کھاتے ہو وہ بھی حرام کا، جو پہنے ہوئے ہو وہ بھی حرام کا، جو پیتے ہو وہ بھی حرام کا، اور جو جسم پلا ہوا ہے وہ بھی حرام کا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا يدخل، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو جسم حرام کمائی سے پلا ہوا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ روزی
جو حلال ہے اور جو حرام ہے اس میں فرق کیا ہے. جو حرام کاروبار کرتے ہیں ان کو بچنا چاہیے، کیونکہ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی ہماری جو ہے عبادتیں قبول ہوں گی. پتہ یہ چلا کہ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے حلال روزی کی ضرورت ہے. اگر حلال روزی نہیں ہے تو میرے بھائیو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس کے بعد ایک اور چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے روزہ صرف اور صرف اس لیے فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تمہارے پچھلی امتوں پر فرض کر دیا گیا تھا، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ مقصد یہ کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. پتہ یہ چلا یہ روزہ جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. لہذا میرے بھائیوں ہمیں متقی بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں طالوت کے واقعے کو ذکر کیا ہے. طالوت کا واقعہ اس بارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے طالوت کے واقعے کو ذکر کیا. یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھی یہ ان کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر بزدلی آ گئی تھی، ڈراؤنا پن آ گیا تھا، اور جہاد کو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے. تو کیا ہوا؟ ان کو سب سے پہلے ان کے وطن سے نکال دیا گیا، یعنی ان کے جگہ کو چھین لیا گیا. اور اس کے بعد ان کی جو بیویاں تھی اور ان کے جو بچے تھے، بیویوں کو لوڑیاں بنا لیا گیا اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا. اور آخر میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کہ ان کے سردار، بنی اسرائیل کے سردار آتے ہیں وقت کے نبی کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے نبی، اے موسیٰ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے. کیا؟ ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی اچھے سے سمجھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ان کو اندازہ تھا کہ یہ اپنے بات سے مکرنے والے ہیں. تو کہا ابھی سوچ لیجئے، یہ اگر آپ نے اقرار کر لیا تو آپ کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا، اور اگر جہاد نہیں کرو گے تو آپ نقصان میں پڑ جاؤ گے. ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے نبی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی ہمارے بچوں کو غلام بنایا گیا، ہمارے بیویوں کو لوڑیاں بنا لیا گیا، ہمارے مال کو اور ہمارے جائیداد کو جو ہے چھین لیا گیا، ہمیں ابھی اس کی بات کر رہے ہو؟ آپ اللہ کے راستے میں ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیں، ہم کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد طالوت نے ایک لشکر تیار کی اور دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے ترتیب بنایا. اور اس کے بعد کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، ان کے بارے میں ان کے جو شکوک تھے، شبہ تھے کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، جہاد نہیں کریں گے، اس کے بارے میں شک و شبہ تھا. اسی لیے اللہ نے کہا رکو، ایک اور کام آزمائش کر لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں، جو امتحان میں پاس ہو گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے. تو کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ فمن شرب منہ فلیس منی. یہ لوگ جب راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے، طالوت کا لشکر جب نکلا تو راستے میں ایک نہر پڑی اور شدید گرمی تھی، بہت سخت گرمی تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے فرمائش کی پانی پینے کے لیے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فمن شرب منہ فلیس منی. اگر کسی نے اس نہر سے پانی پی لی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیاسے بہت سخت ہیں سامنے والے، یہ لشکر پیاسی ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں پینا ہے، اگر پی لے گا تو ہم میں سے نہیں ہوگا. اور ومن لم یطعمہ فإنہ منی. اور جو شخص نہیں چکھے گا، پانی نہیں پیے گا، وہی ہم میں سے ہوگا. جو لوگ پیاسے تھے، بہت زیادہ پیاسے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب کے سب پی لیا. سب لوگوں نے پی لی پانی، الا قلیلا، تھوڑے لوگوں کے علاوہ. اور جن لوگوں نے پانی پی تھی وہی لوگ غدار نکلے. جن لوگوں نے پانی پی تھی وہی لوگ کیا ہوا؟ وہی لوگ جنگ سے بھاگ گئے، انہی لوگوں کی ہمت ہار گئی، انہی لوگوں نے ترک جہاد یعنی جہاد کو چھوڑ دیا. اور جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ اللہ کے ساتھی ہو گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے. اور اسی جنگ میں اور اسی لشکر میں
حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، انہوں نے بھی حصہ لیا تھا اور جالوت کو انہوں نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب بھی نبی کا حکم آ جائے تو ہمیں اس کو کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، اللہ نے جو یہ امتحان کا ذکر کیا، آزمائش کا ذکر کیا، یعنی اللہ جن چیزوں سے ہمیں منع کر دے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اللہ نے ان کو منع کیا، ان لوگوں نے نہیں رکا۔ اللہ نے فرمایا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، پانی پی لو گے تو ہم میں سے نہیں ہوگے، لیکن پیاسے سے پانی پی لیے، معاملہ الٹا ہوا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ ہمیں جہاد کے لیے کبھی موقع آئے تو ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ بزدلی دکھانا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے بزدلی دکھائی ہے، جنہوں نے جہاد کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے جہاد کو چھوڑا ہے، اللہ رب العالمین ان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ انہی چند باتوں پر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم لوگوں کے سامنے آج جو بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ اس کی جو ہے ان نیکیوں کو قبول فرما لے، اور جو کوتاہیاں ان نیکیوں کے اندر، اللہ ان کوتاہیوں کو تو اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اس کوتاہیوں کو پورا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔